السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں دا میسیج ٹی وی سے خالد بخاری۔ آج ہم ایک اور بزرگ ہیں ڈاکٹر محمد شریف ریمنڈ سے ان کا تعلق ہے۔ ان سے بات کریں گے کہ پارٹیشن کے ٹائم انہوں نے کیا کچھ دیکھا۔ ابھی بات کرتے ہیں ڈاکٹر محمد شریف آف ریمنڈ۔ ہوا ایسے، اللہ پر ہمارے گاؤں کے قرب و جوار جتنے بھی گاؤں تھے ان میں سکھ اور ہندو زیادہ تھے، مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ ہمارے لیے یہ اتنا مشکل تھا کہ گائے کا گوشت خدا نہ کرے اگر کبھی ہمیں پکانا ہوتا تو ہمارے گاؤں کے نزدیک ایک گاؤں اور ہے، وہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، تو وہ گائے وہاں ذبح کر لیتے تھے اپنی ہمت سے۔ تو وہاں سے والد صاحب ہوتے اسپیشل گوشت لے کے آتے اور چھپا کے لے کے آتے۔ اچھا، اور پھر گھر میں آ کے علاقہ کون سا تھا؟ اس کو چھپا کے، یہ فیروز پور کا علاقہ۔ اچھا، فیروز پور کے؟ ہاں، کھوکھر گاؤں ہے۔ نہیں، یہ کھیم کھرن سے آگے تھا؟ نہیں، کھیل کر سے اگلی طرف ہے۔ اچھا، ہاں، کیونکہ اب عمر کے لحاظ سے تو مجھے ان فاصلوں کا اور شہروں کا پتہ نہیں ہے کہ ان کا آپس میں ریلیشن شہروں کی کیسی تھی اور فاصلے کتنے تھے۔ تو یہ واقعہ کہ گوشت جب گھر میں آتا تو ہم پورے گھر کو خاموش کروا دیتے۔ ہماری والدہ محترمہ کہتی کہ بھائی خاموش، ذکر نہیں کرنا کہ ہمارے گھر میں گوشت ہے، اور اندر تیسرے کمرے میں چھپ کے وہاں ہنڈیا پکانی ہے، وہاں پکا کے پھر اندر ہی بیٹھ کے کھانا ہے، چھپ کے ہی کھانا ہے۔ اچھا، باہر نہیں آ سکتے۔ نہیں، میجورٹی وہاں اس علاقے میں ہندوؤں کی تھی؟ ہاں، ہندو اور سکھ سکھ دونوں ہی پجاری ہیں۔ لیکن سکھ تو کھاتے ہیں گوشت؟ نہیں میرے بیٹے، گائے کا وہ بھی نہیں کھاتے۔ اچھا، گائے کا نہیں گوشت؟ نو، گائے کا گوشت سکھ نہیں کھاتے، وہ تو اس کو متبرک جانور سمجھتے۔ سکھ بھی ہندو بھی، ہاں ایسے ہی۔ گائے کے بارے میں دونوں کا نظریہ ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے نظریے میں۔ دونوں ہی اس کو اپنا دیوتا مانتے ہیں۔ ہمارے آپ نے سنا ہوگا بے شمار جگہوں پر گوشالہ کے نام سے، گوشالہ، ہاں، سکھوں نے ہندوؤں نے جگہ وقف کی ہوتی تھی جی، وہاں پہ وہاں یتیم لوگ، بچے جو وہ ان سے زیادہ وہ جو وہاں حفاظت کرتے تھے نا، وہ گاؤں کی گائیں وہاں دو چار اچھی قسم کی پالتے، جیسے یہ ہمارے آج کل بات تو دوسری لائن پہ چلے گی، شیعہ گھوڑے کو پالتے ہیں، اچھا، اس کو نکالتے ہیں سالانہ، اس طریقے سے وہ بھی گائے کو وہاں پالتے تھے۔ اور پھر اس کو جا کے سجدہ کرنا، گائے کو چومنا، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ مرار جی دیسائی جو ہمارے انڈیا کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، مرار جی دیسائی، یہ گائے کا پیشاب پیتے تھے۔ اچھا، ان کے نزدیک گائے کا پیشاب متبرک، اچھا، شوق سے پیتے ہیں، اس کو عبادت سمجھ کے پیتے ہیں، اور اس سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم کی تمام مرضیں ختم ہو جائیں، ہم طاقتور ابھی تو ادھر ٹونک کی سیرپ کی شرط میں ملتا ہے ابھی تو؟ نہیں، ابھی تو ملتا ہے نا وہاں پہ؟ دبئی میں بھی اب شروع ہو گیا، مختلف ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر وہ گائے کا موتر جو پیشاب، اس کو انہوں نے وہ جناب یورین آف کوک کے نام سے انہوں نے بڑی پیکنگ کر کے، اور وہ کوک سے اور اس سے پیپسی سے زیادہ مہنگے۔ اندازہ کیجئے کہ انسانیت کی تذلیل کی حد کیا ہے، انتہا ہوئی نا ذلت کی۔ ایک جانور ہے اور اس کو پیشاب جو پلید چیز ہے۔ نہیں، کیا کسی روایت میں ایسا ملتا ہے جب ان سے کبھی ہمارا ٹکراؤ ہوتا ہے؟ ابھی میں شارجہ میں تھا تو کافی ان کے ساتھ بحث مباحثہ ہوتا رہا کہ وہ لے کے آتے تھے شیشی، وہ تو وہ کہتے تھے کہ اس سے ہمارے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی طب نبوی میں بھی تو ہے کہ اونٹنی کا پیشاب جو ہے اس کو جا کے پی لے، تیری بیماری ختم ہو جائے گی، ایسا کچھ ہے؟ ایسا کچھ ہے اس میں کچھ؟ نہ، ایسی کوئی بات نہیں، ان کے نزدیک تو ہے۔ نہیں، ان کے نزدیک نہیں، کیا طب نبوی میں آقا علیہ السلام نے کسی صحابی کو یہ کہا کہ تم نے جا کے؟ نہیں،
اچھا میرا دل اس کو نہیں مانتا، اس لیے اچھا ٹھیک ہے خدا نہ کرے میں میری زبان سے کوئی غلط بات نکلے، ویسے میرا دل نہیں مانتا کہ اللہ کے پیغمبر کسی جانور کا پیشاب پینے کے لیے کہیں. نہیں، اللہ کی اور بے شمار نعمتیں ہیں جن میں شفا ہے، شہد ہے، اس کے علاوہ اور بے شمار چیزیں جن کو قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس میں شفا بڑی تو چیز ہے کہ وہ پیشاب کا کیا یہ جو شہد جو ہم استعمال کرتے ہیں ہنی کا بی کا، کیا یہ بھی اس کا فاضل مادہ ہوتا ہے؟ یہ تو مکھی کا ہے نا، مکھی کا، وہی میں بتا رہا ہوں، یہ تو اس کا فضلہ ہے، فضلہ کہہ رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی تو فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ پاک نے شہد کی مکھی کی طرف وہی فرمائی اور فرمایا کہ تم اونچے درختوں، اونچے پہاڑوں، اونچی اونچی جگہوں پر اپنا گھر بنا کے وہاں تو شہد کا چھتا بنا. ثم کلی من کل الثمرات، پھر تمام قسم کے جو بہترین پھل ہیں ان کے رس کو چوس کر وہاں لا کے جمع کر. وہ بیچاری اس بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، بلکہ ان کے جیسے نبی نے فرمایا نا کہ ہم نے ہر چیز کے تمہاری طرح کنبے قبائل بنائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکھیوں کا بھی کنبہ قبیلہ سب کچھ ہے، تو وہ اپنے قبیلے اور قبائل کا خیال رکھتے ہوئے ایک لائن میں، ایک ترتیب میں جاتی ہیں وہ پھولوں کا رس چوسنے کے لیے اور وہاں سے چوس کے آتی ہیں. اور جہاں کچھ مکھیاں جا کے رس چوس کے آ جاتی ہیں وہ راستے میں ایک خاص نشان مارتی کہ اس راستے سے ہم گزر کے آ رہی ہیں اور یہاں تک ہم پہنچی ہیں، وہاں تک ہم نے رس پھولوں کا چوس لیا، ادھر مت جانا، کوئی اور راستہ تلاش کرنا، کوئی اور جگہ تلاش کرنا. آپ چائے بھی ٹھنڈی ہو جائے، نہیں ٹھیک ہے، نہیں کوئی بات نہیں، چائے بعد میں کر لیں گے، یہاں بلاک کر دو.